اللہ سخت عذاب والے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب برات کا اظہار کریں گے جن کی اتباع کی گئی، پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی تھی، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اس کے ساتھ اسباب ان۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے جنہوں نے اتباع کی، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے ایک بار جانا ہوتا دوبارہ، فنتبرأ منہم، پس ہم ان سے برات کریں گے جیسا کہ وہ ہم سے برات کرتے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرت کے طور پر دکھائیں گے ان پر، وما ہم بخارجین، اور یہ لوگ نہیں ہوں گے آگ سے نکلنے والے۔ دین اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے ہی رہا ہے۔ آج بھی دین اسلام پر اعتراضات موجود ہیں، لیکن یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا دماغ دیا، جو شیطان نے ڈال دیا، وہ اس اپنے بوجھ کے مطابق جو ہے، یہ اپنی گمراہی کے مطابق اعتراضات کرتا رہتا ہے۔ معترض کے بارے میں فرمایا المعترض کالاعمی، جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے مثل نبینہ کے ہوتا ہے، نبینہ کے ہوتا ہے۔ اور اعتراض کے بعد جب کسی چیز کی محبت زیادہ آ جائے، وہ بھی انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ حبک الشیء یعمی ویسم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تیرا کسی چیز سے محبت کر لینا یعمی، تجھے اندھا بھی کر دیتا ہے، ویسم، بہرا بھی کر دیتا ہے۔ کفار و مشرکین نے ایک اعتراض تو یہ کہا کہ تم بتاؤ، آپ علیہ السلام کو کہنے لگے صف لنا الہ، اپنے معبود کی آپ تعریف تو بیان کریں، وہ رب کیسا ہے؟ تو اس پر جواب میں کہا گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ انہوں نے مکہ میں مسجد حرام میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بنا چھوڑا تھا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس طرح لوگوں کے مذاہب تھے۔ اب اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ وہ رب کیا کرتا ہے، کیا ہے اس کی، وہ کس چیزوں پر قادر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں کیا 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 کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ایسی قوم کے لیے یعقلون جسے عقل بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کر کے دکھائیں، بتائیں، جب فرمایا ذکر کیا۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو چلا رہا ہوں، میں اس کو چلا رہا ہوں۔ جیسے کہا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں دیکھو، اس سے ہی اللہ تعالیٰ کا معلوم ہو جاتا ہے کہ بغیر ستون کے چھت کس نے بنا دی؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ زمین جو اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہے، وہ بچھا دی ہے۔ اگر دریا سمندر میں بھی زمین بچھانے کی کوشش کرو گے، بنا لو گے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ زمین جیسی زمین کا ٹکڑا نہیں۔ اور کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں، دعوے دار نہیں کہ میں آسمان کو بنا دیا، میں نے زمین کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے۔ دوسرا فرمایا رات اور دن کا بدلنا، یہ کسی کے قدرت میں نہیں، قابو میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات کر دیں، کوئی دن کر سکتا ہے؟ یاتیکم بِضِیَّةٍ، کوئی نہیں۔ اور اگر ہمیشہ کے لیے دن کر دیں تو رات کوئی لا سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ یہاں پر تو ہمارے سورج نکلتا، بعض ممالک میں 6 مہینے رات، 6 مہینے دن ہے، وہاں اب کچھ نہیں، وہاں پر بھی دنیا رہ رہی ہے، لیکن اب یہ کس نے بنایا؟ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔
تو کہا گیا ہمارا رب وہ ہے جو رات اور دن کو بدلتا ہے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے